نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز یا رب، عطا کر ہمارے ماں باپ کو عمر دراز یا رب، کہ ان کے دعاؤں کے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے۔ ماں باپ اللہ رب العزت کی ایک ایسی نعمت ہے اور اتنی قیمتی نعمت اور سرمایہ ہے کہ ساری زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی سرمایہ ہمیں مل نہیں سکتا، اور یہ نعمت، یہ سرمایہ تو ہمیں ہمارے رب کی طرف سے مفت میں مل گیا، لیکن ہم نے اپنے ماں باپ کی قدر نہ جانی۔ اسی لیے تو کہا جاتا ہے کہ جو ماں باپ کی نہیں سمجھتے، زمانہ اسے بہت اچھے سے سمجھا دیتا ہے۔ اور ایسی بے شمار مثالیں آج ہمارے معاشرے میں ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ماں باپ کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر رہی ہیں۔ اولاد اپنے ماں باپ کو عزت تک نہیں دیتے، جبکہ میرے رب نے فرما دیا کہ ماں باپ کو تم حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ، ان کے ساتھ بھلائی کرو، اور جہاں جہاں میرے رب نے اپنے ربوبیت کا ذکر کیا، اپنے رب ہونے کا ذکر کیا، وہاں وہاں میرے رب نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بھی حکم دیا۔ وجہ یہ ہے کہ میرے رب کی 100 نعمتیں، جن میں سے ایک نعمت اللہ رب العزت نے اپنی ایک نعمت، اپنی ایک رحمت اس دنیا میں نازل کی، اور اپنی 99 رحمتیں اللہ رب العزت قیامت کے دن نازل فرمائے گا اپنے بندوں پر۔ اور وہ ایک رحمت جو میرے رب نے اپنے بندوں پر دنیا میں نازل کی، اس کی مثال ہمیں ماں باپ کی محبت میں نظر آتی ہے۔ اور اس پر ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ ہماری مائیں ہم پر جتنا مہربان ہے، ایک ماں اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے، تو اس طرح سے 70 مائیں اگر کسی ایک بچے کی ہو، اور وہ 70 مائیں اس سے بے انتہا محبت کرتی ہوں، تو ان 70 ماؤں کی محبت کو بھی اگر جمع کر لیا جائے تو میرے رب کی محبت اپنے بندے سے اس پر کئی گنا زیادہ ہے۔ میرے رب نے جب اپنی رحمت، اپنی محبت کی مثال بیان فرمانی چاہی تو پھر ماں باپ کو بیان فرمایا، ماں باپ کی محبت کو بیان فرمایا۔ لیکن آج لوگ نہ ہی اپنے رب کے فرما بردار رہے اور نہ ہی اپنے ماں باپ کے فرما بردار رہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ وہی تمہاری جنت اور تمہارے جہنم ہے، یعنی تمہارے ماں باپ، اگر تم اپنے ماں باپ کو خوش رکھو گے تو وہ تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر تم انہیں ناراض کر کے ان کی نافرمانی کرو گے، ان کا دل دکھاؤ گے، تو پھر وہ تمہارے لیے جہنم ہے۔ لیکن آج یہ باتیں نوجوانوں کو سمجھائے کون؟ ماں کو گالی دی جاتی ہے، باپ کو سرعام گالی دی جاتی ہے، نہ بیٹا ماں کی عزت کرتا ہے، نہ بیٹی باپ کی عزت کرتی ہے، غرض کے ماں باپ کی عزت نہ اولاد کرتی ہے۔ اور آج کل ماں باپ بھی کچھ ایسے ہیں کہ جو اپنے اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھتے، ان کے احساسات کو نہیں سمجھتے۔ اگر ان کے ایک سے زیادہ بچے ہیں تو کسی کو کم ترجیح دی جاتی ہے اور کسی کو زیادہ ترجیح دی جاتی ہے۔ ان چیزوں کی بنا پر اولاد ماں باپ سے بدظن ہوتی جا رہی ہے۔ ان چیزوں کا خیال ماں باپ کو بھی ہونا چاہیے کہ اولاد ہماری ہی ہے تو ہمیں ہر کسی کو برابر دیکھنا ہے، ہر کسی کے ساتھ ایک رویہ اختیار کرنا ہے۔ لیکن آج کل ماں باپ کی طرف سے بھی کمیاں ہیں، یہی وجہ ہے کہ اولاد اتنی نافرمان ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن میں اپنے مسلم بھائی بہنوں سے کہنا چاہوں گی کہ ماں باپ آپ کے ساتھ چاہے جو بھی رویہ اختیار کریں، کیونکہ شریعت اسلامیہ میں بیٹے کو باپ کا خادم اور غلام کہا گیا ہے۔ اگر ماں باپ آپ کی جان بھی لے لیتے ہیں تو بھی اس پر آپ کو اف کہنے کا بھی حق نہیں، کیونکہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں لایا اور آپ کی پرورش کی اور آپ کو اس قابل بنایا کہ آج آپ معاشرے میں لوگوں کے ساتھ شانہ بشانہ ہو کر کھڑے ہوتے ہیں اور آپ کا معاشرے میں ایک مقام ہے۔
آپ پر ہر حالت میں ماں باپ کی عزت فرض ہے، ماں باپ کا خیال رکھنا آپ کے ذمے ہر حالت میں فرض اور واجب ہے، کیونکہ اس کا ثبوت ہمیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث پاک سے ملتا ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرو اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی اگر تمہارے ماں باپ مشرک ہیں، وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، اور اگر وہ اپنے بت خانے کی طرف جا رہے ہوں، عبادت کی نیت سے جا رہے ہوں، تو انہیں تم جانے دو، ان پر تم زور زبردستی نہ کرو، کیونکہ وہ انہیں اپنا معبود سمجھتے ہیں اور تم اپنے رب کو، اپنے خدا کو اپنا معبود سمجھتے ہو۔ اگر وہ تمہاری بات سمجھانے سے نہ سمجھیں تو ان پر زور زبردستی نہ کرو، انہیں جانے دو، مگر یہ بات بھی خیال میں رہے کہ جب وہ اپنی عبادت گاہ سے واپس آنے لگے، جب وہ اپنے بتوں کی پوجا کر کے واپس آنے لگے، اور اگر وہ رستے میں ٹھوکر کھا جائیں، تم دوڑ کر انہیں سنبھال لو، کیونکہ وہ تمہارے ماں باپ ہیں اور انہوں نے تمہارے ساتھ بچپن میں جو رویہ اختیار کیا، تمہاری پرورش کی، تمہیں بڑا کیا، تمہیں معاشرے میں چلنے کے قابل بنایا، تو یہ تم پر فرض ہے کہ تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو اگرچہ وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں پال پوس کر بڑا کیا، ہماری ہر چھوٹی بڑی ضرورت کو پورا کیا، تو اگر جب وہ بوڑھے ہو جائیں تو ہم بھی ان کی خدمت کر لیں تو ہم پر سے بھی ان کا حق ادا ہو جائے گا۔ اگر ماں باپ نے آپ کی جس طرح سے تربیت کی، آپ کو پال پوس کر بڑا کیا، تو ان کے بڑھاپے میں اگر آپ بھی ان کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں اور جتنی بھلائی انہوں نے آپ کے ساتھ کی آپ بھی اتنی ہی بھلائی کرتے ہیں، تو یہ تو بدلہ ہو گیا، کیونکہ برابری جب جس چیز میں آ جاتی ہے تو وہ اس کا بدلہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نے اس سے بڑھ کر کرنا چاہا اور اس سے بڑھ کر کیا تو پھر یہ احسان ہو گیا۔ تو اپنے ماں باپ پر احسان کس چیز کا؟ یہ تو آپ پر فرض ہے کہ آپ ان کی خدمت کریں، نہ ہی ماں باپ کا حق ادا کیا جا سکتا ہے، نہ ہی ان کا بدلہ دیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی ان پر احسان کیا جا سکتا ہے۔ ماں باپ تو ہمارے لیے میٹھی زندگی ہے، ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ اللہ رب العزت اس چھاؤں کو تا دیر ہمارے سروں پر قائم رکھے اور ہمارے ماں باپ کو صحت اور تندرستی کے ساتھ طویل عمر عطا فرمائے۔ ماں اگرچہ ان پڑھ ہی کیوں نہ ہو لیکن وہ کم از کم کسی یونیورسٹی سے کم نہیں ہوتی، باپ اگرچہ انگوٹھا چھاپ ہی کیوں نہ ہو لیکن اللہ رب العزت اس کو اپنے بچوں کے لیے ایک مکمل مدرسہ بنا کر بھیجتا ہے۔ ماں باپ حسن ہے ہمارے معاشرے کا، حدیث پاک میں آتا ہے ہر گنہگار کی سزا اس کو قیامت کے دن دی جائے گی، لیکن ماں باپ کا نافرمان اسے دنیا میں بھی رسوا کیا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے دردناک سزا رکھی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ جیتی جاگتی مثال ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی اور دنیا میں ہی وہ اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ اللہ رب العزت انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے ماں باپ کو اللہ رب العزت اتنا ظرف عطا فرمائے کہ وہ اپنے بچوں کو معاف کر کے انہیں دوبارہ اپنے سینوں سے چمٹا لیں۔ ہم نے دیکھا ہمارے معاشرے میں کہ اولاد بہت نافرمان، بہت ہی زیادہ بدتمیز، نہ بیٹا باپ کی سنتا نہ بیٹی ماں کی سنتی، لیکن وہی بچے کل کو جب چل کے ماں باپ بنتے ہیں، وہی لڑکا جو اس قدر نافرمان تھا کہ اپنے باپ سے زبان درازی کرتا تھا، اس کو گالیاں دیتا تھا، اسے گھر سے نکالنے کی دھمکی دیتا تھا، اور اللہ اکبر کچھ تو ایسے بھی نوجوان ہیں جو اپنے ماں باپ کو گھسیٹ کر گھروں سے باہر نکال دیتے ہیں، اور آج بھی ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے۔ تو وہی بچے کل کو جب خود باپ بنتے ہیں تو وہی نوجوان جو جوانی میں 20,000 کا جوڑا پہنتا تھا، 7,000 کے جوتے پہنتا تھا، آج جب وہ باپ بنا ہے تو اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ بیگم یہ لو 10,000 روپے اور بچوں کو کپڑے دلا دو، میں نے تو ابھی کل ہی خریدے تھے، میرے تو اچھے ہیں، مجھے کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ وہی نوجوان لڑکا جو اپنے اوپر اس قدر خرچ کیا کرتا تھا کہ کسی اور کا خیال نہیں کرتا، آج وہ اپنے پھٹے پرانے لباس میں ہی ہے اور اپنے بچوں کی طرف توجہ
توجہ کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ وہ لڑکی، وہ بیٹی جو اپنے گھر میں لاڈلی تھی، جو صبح دیر سے اٹھا کرتی تھی، ماں ہزار آوازیں لگاتی لیکن اس کے کانوں میں جو تک نہیں رینگتی۔ جب شادی کر کے سسرال کو گئی، ساس نے بھی اسے جگایا لیکن اس کی عادت نہیں تھی، کیونکہ گھر میں جب تک رہی 20-22 سال کی عمر تک وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہی، اس کو صبح جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ سسرال گئی تو کچھ دنوں کے بعد ساس نے بھی اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا، اسے تانے مارنے لگی، اس کے شوہر کے کان بھرنے لگی، کہنے لگی کہ یہ تو صبح دیر تک سوتی رہتی ہے، یہ تو گھر کے کام بھی نہیں کرتی، دن بھر پڑی سوتی رہتی ہے۔ لیکن وہی بیٹی، وہی لڑکی، وہی لاڈلی بچی، جب اس کو اللہ رب العزت ایک بیٹا عطا کرتا ہے تو صبح سحری کے وقت جب سب لوگ سو رہے ہوتے ہیں، اس کا بیٹا ذرا سی انگڑائی کیا لیتا ہے، وہ ماں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور دیکھنے لگتی ہے کہ کہیں میرے بچے کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں پڑ گئی۔ یہ ہے ماں کی ممتا کہ جب تک خود ماں نہیں تھے تب تک تو ماں باپ کا احساس نہیں تھا کہ انہوں نے کس قدر تکلیفیں جھیلی، لیکن آج اس نافرمان بیٹے کو بھی پتا چل چکا ہے کہ باپ ہونا کیا ہوتا ہے، اور آج اس نافرمان بیٹی کو بھی پتا چل چکا ہے کہ ماں ہونا کیا ہوتا ہے، اور آج وہ واقعی میں شرمسار ہیں اور اپنے گناہوں سے معافی چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر ایسے اولاد کو جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے انہیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا میں ذلت و رسوائی سے بچا لے۔ ماں کی محبت کو سمجھانے کے لیے میں یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہوں گی۔ ایک مرد، اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس نے کچھ دنوں کے بعد اپنے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا تیری پہلی ماں اچھی تھی یا تیری دوسری ماں اچھی ہے؟ تو اس بچے نے بڑے ہی بچے والے انداز میں جواب دیا کہ ابا جان میری پہلی ماں جھوٹی تھی، میری جو اپنی ماں تھی وہ جھوٹی تھی، اور یہ جو دوسری ماں ہے یہ بڑی سچی ہے۔ باپ نے کہا کہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ تو اپنی ماں کو جھوٹا کہہ رہا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے کہ تیری اپنی ماں جھوٹی ہو؟ اس نے کہا ہاں ابا جان، میری پہلی ماں سچ میں بہت جھوٹی تھی، وجہ یہ ہے کہ میں شرارتی ہوں، آپ جانتے ہیں میں بڑی شرارتیں کرتا، میں باہر جاتا، بچوں کے ساتھ جھگڑتا، گھر کے سامان توڑ پھوڑ کرتا، میری ماں آتی، مجھے کان پکڑ کے گھر کے اندر لے کر جاتی اور مجھے ڈانٹتی، مجھے دھمکاتی اور کہتی کہ تجھے باندھ دوں گی، تجھے گھر کے اندر قید کر دوں گی، تجھے کھانا نہیں دوں گی۔ کچھ دیر کے بعد خود ہی دوڑتی ہوئی میرے پاس آتی، روتی روتی مجھ سے کہتی، غلطی میں کرتا، میری ماں روتی اور مجھ سے کہتی کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے مجھے نہ ستایا کر، تجھے تکلیف دینا مجھے اچھا نہیں لگتا، تو میری باتیں مان جایا کر، اور خود ہی میرے پسند کا کھانا بنا کر اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کے کھلاتی۔ وہ ماں جھوٹی تھی، وہ کہتی تھی بھوکا رکھوں گی لیکن اپنے ہاتھوں سے کھلاتی، زبردستی کھلاتی۔ لیکن ابا جان یہ ماں میری بہت سچی ہے، یہ کہتی ہے نا کہ کھانا نہیں دوں گی تو 4 دنوں تک بھوکا رکھتی ہے، یہ کہتی ہے کہ ماروں گی تو باندھ کر مارتی ہے۔ وہ ماں جھوٹی تھی اور یہ ماں سچی ہے۔ وہ تو بچہ تھا، اس نے اپنے انداز میں سمجھایا کہ ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، اور آج ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمارے لیے کس قدر ضروری ہیں۔ ان کی دعاؤں کے بغیر ہماری زندگی کچھ نہیں، ہم ایک قدم نہیں چل سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کے انتقال کے بعد کوہ طور کے لیے نکلتے ہیں، اللہ رب العزت اس پر فرماتا ہے کہ اے موسیٰ آج سے پہلے جب بھی تو گھر سے باہر قدم نکالتا تیری ماں دامن پھیلا کر دعائیں کرنا شروع کر دیتی، اور آج تیرے پیچھے تیرے لیے دعا کرنے والی وہ تیری ماں نہیں، اسی وجہ سے تجھ سے کہا جا رہا ہے کہ اے موسیٰ سنبھل کر آ۔ جب ماں کے انتقال پر موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر نبی کو اللہ رب العزت سنبھل کر چلنے کی تاکید فرماتا ہے تو پھر ہم اور آپ کس جگہ پر ہیں؟ ہمیں کس قدر اپنے ماں
माँ बाप की जरूरत है, और जिनके माँ बाप पर्दा कर चुके हैं तो उनको मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपने उनसे किसी तरह की बदतमीजी बदइखलाकी की तो उनके कब्रों पर जाकर उनसे माफी मांगे, उनके लिए दुआएं करते रहें, उनके लिए इस्तगफार करते रहें और उनके नाम से सदक़ात व खैरात करते रहें, ताकि उनकी कब्र में उनकी रूहें ठंडी रहें और उन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमतों से नवाजता रहे। कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि जब वो कमाना शुरू कर देते हैं, जब उनके हाथों में उनकी कमाई आने लगती है तो वो माँ बाप को कुछ नहीं समझते। एक सहाबी रसूल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिर होते हैं और कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरे बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए, विरासत में मुझे कोई माल नहीं मिला, मेरे पास जो कुछ भी है मेरी खुद की कमाई है, मेरी मेहनत की कमाई है। मेरा बाप बार बार मुझसे पैसे मांगता है और वो घर की चीजों को तोड़ फोड़ कर रख देता है, वो बूढ़ा हो गया है, वो हिफाजत नहीं कर पाता। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उससे पूछा कि बता कि तू किसका है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अपने बाप का बेटा हूँ। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जब तू तेरे बाप का है तो तेरी हर चीज तेरे बाप की है। इससे ये पता चलता है कि औलाद जब कमाने लगे तो इसका ये मतलब नहीं कि तुम माँ बाप पर हुकूमत करने लगोगे, बल्कि वो तुम्हारी जो कमाई है वो खुद तुम्हारे माँ बाप की है। वो चाहे तो तुम्हें दें और ना चाहे तो तुम्हें ना दें। इस पर तुम्हें एतदाल से काम लेना होगा, क्योंकि जब माँ बाप का साया उठ जाता है ना, जब सड़क पर अंगुली छुड़ाकर निकलना पड़ता है, जब सर पर कोई साया नहीं होता तो दुनिया वाले अपना असली रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। मैं अपनी कौम से ये बात कहना चाहूंगी कि जिसको भी बीमार माँ बाप मिल जाएं, बुढ़ापे में माँ बाप मिल जाएं, तो फिर वो उनकी नौकरी जरूर कर ले, क्योंकि उनकी ये नौकरी अगर तुम कर लोगे तो फिर दुनिया की सारी नौकरियां तुम्हारे लिए छोटी पड़ जाएंगी। तुम दुनिया के भी बादशाह बन जाओगे और आखिरत में भी तुम सुरखरू हो जाओगे। खुश नसीब हैं वो लोग जिनको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नती हो जाए, और बदकिस्मत है वो, ये मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान है कि बदनसीब है वो शख्स कि जिसको बुढ़ापे में माँ बाप मिले और वो उनकी खिदमत करके जन्नती ना हो सका। इब्ने जोजी अलैहिर्रहमा ने लिखा है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी माँ बूढ़ी थी, बीमार रहा करती थी, मैं उनकी खिदमत करता और कभी कभी वो मेरे कपड़ों पर ही निजासत कर दिया करती, वो पखाना और पेशाब कर दिया करती, तो मैं उसको बड़े ही प्यार से साफ करता और मैं ये लिहाज करता कि उसको साफ करने में जो बदबू आ रही है, उस बदबू की वजह से मेरे चेहरे पर किसी तरह के नापसंदीदगी के आसार नुमाया ना हो, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो बड़े ही हसास होते हैं। अगर वो चेहरे पर नापसंदीदगी के आसार देख लेंगे तो उनको तकलीफ पहुंच जाएगी। मैं इन चीजों का ख्याल रखा करता और अपनी बूढ़ी माँ की खिदमत किया करता। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक शख्स आया और पूछा कि या उमर खलीफतुल मुस्लिमीन, मुझे बताएं कि मेरी माँ बूढ़ी हो गई है, वो बीमार रहा करती है और मैं परेशान हो जाता हूँ कि वो मुझ पर पेशाब कर देती है, मुझ पर पाखाना कर देती है, तो मैं उसको साफ करता हूँ। आप मुझे बताएं कि क्या मैंने माँ का हक अदा कर दिया? क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं उस पर पेशाब कर दिया करता था। आज जब वो बूढ़ी हो गई है तो मैं उसे जब तक बैतुल खला ले जाऊं तब तक वो मेरे कपड़ों पर ही पेशाब कर देती है, मेरे कपड़े नापाक हो जाते हैं। तो जिस तरह बचपन में मैं उस पर पेशाब करता था, आज बुढ़ापे में वो मेरे ऊपर पेशाब करने लगी है। तो मुझे बताइए कि क्या मैंने माँ बाप का हक अदा कर दिया? इस बात को जब हजरत अबू हुरैरा ने सुना तो उनके भी कान खड़े हो गए। फरमाते हैं कि ये तो मेरा ही मसला है कि जो वो शख्स पूछ रहा है, मेरे भी कान खड़े हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बड़ा ही तारीख साज जुमला फरमाया और इरशाद फरमाया कि तू जब छोटा था तो अपनी माँ पर पेशाब करता था और आज तेरी माँ जब बूढ़ी और माजूर हो चुकी है तो वो तेरे ऊपर पेशाब करती है, लेकिन तेरी सोच और उसकी सोच में फर्क बहुत है।
اور یہی فرق ہے جس کی وجہ سے تو نے اپنے ماں کا حق ادا نہیں کرا۔ اس شخص نے کہا کہ یا امیر المومنین مجھے بتائیں کہ وہ سوچ کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تو جب چھوٹا تھا اپنی ماں پر جب تو پیشاب کر دیا کرتا تھا، تیری ماں مسکراتے ہوئے اس کو صاف کرتی، تیرے کپڑے بدلتی اور پھر تجھے دعائیں بھی دیتی کہ یا رب میرے بچے کو لمبی عمر عطا فرما۔ اور آج جب تیری ماں بوڑھی ہو گئی ہے اور تجھے اس کی ناپاکی کو صاف کرنا پڑتا ہے تو دل ہی دل میں یہ دعا کرتا ہے کہ مولا بیمار ہے، معذور ہو چکی ہے، چلنے پھرنے کے قابل نہیں، پردہ اسے دے دے۔ تو اس کی موت کی دعا کرتا ہے اور وہ تیری زندگی کی دعا کیا کرتی تھی۔ یہ فرق ہے تیرے اور اس کے اس کارنامے میں کہ تو اس پر پیشاب کرتا تو وہ تجھے زندگی کی دعا دیتی، اور آج وہ تجھ پر پیشاب کرتی ہے تو اس کے پردہ کرنے کی دعا کرتا ہے۔ ماں باپ کی خدمت کر لیں اگر ماں باپ ملے ہیں تو، کیونکہ دنیا میں صحابی ہونے سے بڑی ولایت کوئی نہیں، کوئی غوث، کوئی قطب کسی صحابی کے ادنا درجے کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت اویس قرنی صحابی نہ بن سکے، وجہ یہ ہے کہ ماں کی خدمت کے لیے وہ لگے رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے میرے اویس تو اپنے ماں کی خدمت کر، وہی تیرے لیے کافی ہے۔ اس وجہ سے اویس قرنی شرف صحابیت سے سرفراز نہ ہو سکے اور اپنی ماں کی خدمت کرتے رہے۔ اب آخر میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی چلوں کہ جس کو سن کر آپ سبھی کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اس کو پورا سنیں اور اس کی گہرائیوں کو سمجھیں۔ حضرت مالک بن دینار بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انہیں 60 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ ایک سال جب میں حج کرنے کو گیا تو میں نے دیکھا کہ کافی رش ہے، بہت بھیڑ ہے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہیں۔ جب رات ہوئی میں نے دعا کی کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جس کی حج قبول نہیں ہوئی؟ لاکھوں لوگ حج کرنے کو آئے مگر ان میں کوئی ایسا بھی ہے کہ کسی کی حج قبول نہ ہوئی؟ تو خواب میں آواز آئی کہ لاکھوں کی قبول ہو گئی، وہ اتنا بے نیاز ہے کہ لاکھوں کی قبول فرما لیا، مگر ایک شخص ایسا ہے محمد بن ہارون بلخی کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حضرت مالک بن دینار فرماتے ہیں کہ صبح اٹھ کر کے میں اس جگہ پر گیا جہاں بلخ کے لوگوں نے اپنے خیمے لگائے تھے۔ میں لوگوں سے پوچھتا ہوا ہارون بلخی کے پاس جا رہا تھا۔ لوگوں نے مجھے بتایا کہ وہ تو بڑا ہی نیک شخص ہے، وہ تو بہت ہی پرہیزگار ہے، ہمیشہ یاد الہی میں مصروف رہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد بن ہارون بلخی ہے کہاں؟ لوگوں نے بتایا کہ فلاں پہاڑ کے پیچھے خیمہ لگایا ہوا ہے۔ جب حضرت مالک بن دینار ان کے پاس پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم محمد بن ہارون بلخی ہو؟ حضرت محمد بن ہارون بلخی کہتے ہیں کہ تم مالک بن دینار ہو، کیسے آنا ہوا؟ مالک بن دینار نے کہا کہ ایسے ہی گھومتا پھرتا یہاں چلا آیا۔ محمد بن ہارون بلخی نے کہا یہ کیوں نہیں کہتے کہ خواب میں تمہیں یہ بتایا گیا کہ ایک شخص ایسا ہے کہ جس کی حج قبول نہیں ہوئی؟ مالک بن دینار کے چہرے کی رنگت اڑ گئی کہ پہلے تو اس نے میرا نام جان لیا اور میں کس وجہ سے آیا ہوں یہ میرا کام بھی جان گیا۔ یہ اتنا بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے چہرے سے، اس کے جسم سے عبادت کے اثرات ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آخر وجہ کیا ہے کہ اس کی حج قبول نہیں ہوتی؟ اس نے کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم اتنے زیادہ فراست والے ہو، تمہیں اللہ رب العزت نے اتنا مقام عطا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود تمہاری حج قبول کیوں نہیں ہوتی؟ تو ہارون بلخی نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو کہ تم بھی مجھ سے نفرت کرنے لگو گے۔ مالک بن دینار نے بہت اصرار کیا تو ان کے اصرار کرنے پر محمد بن ہارون بلخی نے کہا کہ میں بڑا ہی مال و دولت والا تھا، جب اللہ نے مجھے پیسے دیے، مجھے مال و دولت دیا تو میں عیاش ہو گیا، میں شرابی ہو گیا، اور ایک دن رمضان کا مہینہ تھا، میں شراب کے نشے میں گھر آیا، میری ماں تنور پر روٹی پکا رہی تھی، میں نے اس کو کہا کہ ماں روٹیاں لگا، تو میری ماں نے کہا کہ شرم کر، رمضان کا مہینہ ہے، سب نے روزے رکھے ہیں، کم سے کم ان کا تو لحاظ کر لے۔ میں غصے میں آیا اور غصے سے میں نے اپنی ماں کو ایسا تماشا مارا کہ وہ جا کر سیدھے تنور پر گری اور
फिर लोगों ने मुझे पकड़कर कमरे में बंद कर दिया। सारी रात चीखने चिल्लाने की आवाजें आती रही, लेकिन मैं नशे में धुत पड़ा रहा। जब सुबह होती है, मेरी बीवी कमरे में आई और अपना सामान समेटने लगी। मैंने उससे कहा, कहाँ जाती हो? उसने कहा कि मैं माँ के कातिल के साथ एक लम्हा भी नहीं रह सकती। मैंने कहा, माँ कत्ल हो गई? उसने कहा, हाँ, तूने अपनी माँ को कत्ल किया और मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। जब मैंने ये बात सुनी तो मैंने कहा कि मुझे क्यों नहीं बताया, मुझे जनाजे में क्यों नहीं शामिल किया? तो उसने कहा, उसकी बीवी ने कहा कि मरते मरते कह गई थी कि मेरा चेहरा भी उसे ना देखने देना। जब मैंने ये सुना है तो मैंने अपने उस हाथ को काट डाला जिस हाथ से मैंने अपनी माँ को तमाचा मारा था, और मेरे पास जो कुछ भी था मैंने सब अल्लाह की राह में खैरात कर दिए। मैं 24 सालों से हज कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई हज के आखिरी वक्त में, जब हजतुल विदा का वक्त आता है, जब तवाफ़े विदा का वक्त आता है, और मैं जब तवाफ़े विदा के लिए जाता हूँ तो कोई अल्लाह का बंदा मुझसे कह जाता है कि तेरी कबूल नहीं हुई, तू चला जा, तू खामखा चला आया, और आज तुमने मुझे बता दिया कि मेरी हज कबूल नहीं हुई। ये बात सुनकर मालिक बिन दीनार गुस्से में, जलाल में आ गए और कहने लगे कि तेरे साथ ऐसा ही होना चाहिए, माँ के कातिल के साथ ऐसा ही होना चाहिए, तुझे सजा मिलनी चाहिए और तुझे माफी नहीं मिलनी चाहिए। ये कहकर मालिक बिन दीनार जब अपने खेमे में पहुंचते हैं, रात होती है, ख्वाब में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीदार होता है और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि तूने मेरे उस गुलाम को अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद कर दिया। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, या रसूल अल्लाह, वो अपनी माँ का कातिल है। मेरे आका ने फरमाया कि उसकी माँ की वजह से ही उसकी कयामत के दिन मगफिरत होगी। मालिक बिन दीनार ने कहा, या रसूल अल्लाह, वो कैसे? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मैदान महशर में उसकी माँ अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास जब अपनी फरियाद लेकर जाएगी, अपना मुकद्दमा पेश करेगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत से कहेगी कि मेरे बेटे ने मुझे जला कर मार दिया, इसे सख्त सजा दे, मौला तू भी इसे जला। तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को फरमाएगा कि इसके बेटे को घसीट कर लेते आओ। जब उसके बेटे को लाया जाएगा, उसके लिए सजा सुनाई जाएगी कि उसे घसीटते हुए जहन्नम में डाल दिया जाए। जब उसे जहन्नम की तरफ घसीटते हुए ले जाया जाएगा, वो मुड़ मुड़ कर अपनी माँ को देखेगा। वो एक मर्तबा देखेगा, वो 2 मर्तबा देखेगा, वो बार बार देखेगा, और फिर जब वो देखेगा तो फिर अपनी माँ से आखिर में कहेगा कि ऐ मेरी माँ, मैं जब छोटा था मुझे चोट लगती, मैं तेरे पास फरियाद लेकर आता, माँ देखना ये मुझे जहन्नम में जलाने लगे हैं, मुझे जहन्नम में फेंकने ले जा रहे हैं, मुझे बचा ले। और फिर उसी माँ की दुआ की वजह से उसे जहन्नम से निजात दी जाएगी। वो कहेगी कि ऐ मेरे मालिक, इन्हें कह दे कि ये मेरे बेटे को ना जलाएं, मैंने माफ कर दिया, अब तू भी माफ कर दे। ये होती है माएं। माओ की मोहब्बत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन उसके बावजूद आज औलाद अपने माँ बाप के नाफरमान है। उन्हें चाहिए, हम सभी को चाहिए कि अपने माँ बाप की खिदमत करें, दिल से उनकी खिदमत करें और जितना हो सके उनको खुश रखने की कोशिश करें और अपनी गलतियों की माफी मांगते रहें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।